ریویو کرنے والا ہے تو کیسا ہے یہ ایپیسوڈ اور اس ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، اس کا ریویو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ہم آج کی ویڈیو کے اندر شدائی ڈرامہ کا ریویو کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، شدائی ڈرامہ کا جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 8 آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ آپ یہ ایپیسوڈ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور پچھلے ایپیسوڈ 7 کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور اس کی ویورشپ کتنی ہے اور یہ ڈرامہ اتنا زیادہ ہی پاپولر کیوں ہو گیا ہے۔ تو گائز سب سے پہلے بات کریں تو یہ فیروز خان کا ڈرامہ ہے اور یہ ڈرامہ آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو گائز اگر آپ کے پاس ٹی وی ہے، ٹی وی چینل پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر پل جیو کا جو ٹی وی چینل ہے، جیو ٹی وی یا جیو انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل جو ہے وہاں پر آپ کو یہ ڈرامہ مل جائے گا۔ ہر جو ہے بدھ اور جمعرات کو رات کو 8 بجے آتا ہے ٹی وی چینل ہر پل جیو یا جیو انٹرٹینمنٹ کے ٹی وی چینل پر۔ اگر آپ یہ ڈرامہ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر اس کا چینل ہے ہر پل جیو یوٹیوب چینل، وہاں پر جا کر آپ یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیو پر ہر پل جیو کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر یہ ڈرامہ آتا ہے ہر ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے رات کو 9 بجے۔ تو جب تک آپ یہ ریویو دیکھ رہے ہوں گے، آپ یہ ایپیسوڈ دیکھ چکے ہوں گے، اس لیے آپ یہ ریویو دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو اس کی کہانی بھی بتاؤں گا ایپیسوڈ جو ہے 8 کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ تو ایپیسوڈ 8 سے پہلے ہم اگر ایپیسوڈ 7 کی بات کریں تو اس کا ہم نے ریویو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے ڈرامہ کی۔ اور اگر بات کریں ایپیسوڈ 7 کی، تھوڑی سی بات کریں تو ایپیسوڈ 7 کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہے کہ جو مین کردار ہیں اس کے اندر میں سب سے پہلے بتا دوں، مین کردار کے اندر فیروز خان ہے ایز علی خان، سحر ہاشمی ایز میرال، بشرا انصاری ایز دادی جان، محمود اسلم ایز ملک حشمت، نواز سعید ایز عالیہ، توصیق حیدر ایز احمد، زینب قیوم ایز عطیہ۔ تو فیروز خان کا جو کردار ہے علی، اسے جو ہے ایپیسوڈ 6 کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے میرال کے ساتھ، میرال اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ میرال جب ناراض ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرال اس سے ناراض ہو، تو وہ میرال کو منانے کے لیے جو ہے گھر سے نکلتا ہے اس کے گھر جانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت امیر ہوتا ہے، اپنے باپ کی اکلوتی ہی اولاد ہوتا ہے اور اس کا باپ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہی مار گیا ہوتا ہے، تو اب ساری دولت جتنی بھی ہوتی ہے اس کے باپ کی وہ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ اس کا باپ بہت امیر انسان تھا، اس کے پالیٹیشنز کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے تعلقات تھے۔ تو جیسے وہ باہر نکل گیا اس کی سکیورٹی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، ایک بندہ جو ہے اس کی سکیورٹی میں ہی ہوتا ہے جو کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کردار نکلتا ہے، لیکن ابھی سکیورٹی میں ہے، وہ ایک باتیں کر رہا ہوتا ہے میٹھی میٹھی کسی سے، تو علی خان اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے گاڑی کی چابی دو میں جا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے آپ اکیلے نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی خطرہ نہیں مجھے۔ تو اس کا سیکورٹی گارڈ جو ہے علی خان کو اس پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے یہ ایسے کیوں بول رہا ہے، اور اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کس سے فون پر باتیں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی وائف سے باتیں کر رہا ہوں، تو وہ آگے سے علی خان مذاق میں سے کہتا ہے کہ تمہاری ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج، تو وہ کہتا ہے ٹوٹلی لو میرج ہے 100% یعنی کہ فل۔ تو علی خان ہنستا ہے اور کہتا ہے اچھا تو اس کو قائم رکھنا ہے، اسی طرح وہ کچھ بولتا ہے اس کو ٹونٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اسی ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ریویل ہوگا جب علی خان پر کوئی حملہ ہوگا تو یہ جو بندہ تھا اس کی سکیورٹی میں ہے، اس نے ہی علی خان پر جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے۔ لیکن فی الحال علی خان جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کا نام میرال ہوتا ہے، جس کے گھر کے میں وہ پہلے جاتا ہے اور جس کے جو خلاف لوگ تھے اس کے ساتھ علی خان لڑتا بھی ہے۔ تو میرال تو اس کو بہت زیادہ لڑکی پسند تھی، تو وہ میرال سے ملنے اکیلا ہی جاتا ہے کیونکہ وہ سکیورٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ باہر کھڑا رہتا ہے اور میرال کو فون کرتا ہے، میرال پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، پھر میرال آخری اس کا فون اٹھا لیتی ہے، میرال سے وہ باتیں کرتا ہے، میرال کو کہتا ہے کہ نیچے آؤ میں نے تم سے معافی مانگنی ہے، تو میرال کہتی ہے چلے جاؤ ادھر سے، میں نے کوئی تمہیں جو ہے سوری نہیں کہنا، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں سوری کہنا ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں، تم مت کہو سوری۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نیچے نہیں آؤ گی میں تمہیں سوری نہیں بول دیتا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ تو میرال بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے تم جان بوجھ کے ایسا مت تنگ کرو، چلے جاؤ ادھر سے، بارش آنے والی ہے، موسم خراب ہونے والا ہے۔ تو وہ میرال علی خان کہتا ہے جو مرضی کر لو، میں تو سوری کہے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس پر میرال کہتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم بارش میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں، یہی کہہ کر میرال فون بند کر دیتی ہے اور اندر جا کر اپنے کمپیوٹر پر جو ہے کچھ کام کرنے لگتی ہے۔ تھوڑا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، علی خان وہیں بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ میرال کو دوبارہ کال کرتا ہے، میرال پھر کہتی ہے کہ تم یہاں سے گئے نہیں ابھی تک، وہ کہتا ہے نہیں میں آج ساری رات ہوں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ اس پر میرال جو ہے کہتے ہیں باڑ میں جاؤ بیٹھے رہو۔
تو علی خان جو ہے وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. وہیں پر تھوڑی دیر پر بہت زیادہ طوفان آندھی آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش آنے کے بعد بھی جب ایک دم میرال کو یاد آتا ہے تو علی خان نے تو کہا تھا میں بارش میں بھی ادھر کھڑا رہوں گا. وہ بھاگ کر اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہے تو علی خان ادھر ہی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے. وہ فوراً اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک کدھر ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں اگر ساری رات بارش رہی تو میں تب بھی ادھر ہی کھڑا رہوں گا. تم جب تک میں سوری بولنے کے لیے نیچے نہیں آتی میں تب تک نہیں جاؤں گا. تو میرال کہتے ٹھیک ہے بابا میں نے تمہاری سوری ایکسیپٹ کی, اب تو چلے جاؤ, تمہیں یہاں پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے, تم بہت بڑے پاگل ہو چکے ہو میرے پیچھے. تو اس پر علی ہنستا ہے اور وہاں پر اس کا ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ کا جس میں میرال رہتی ہے, تو وہ اسے جو ہے پناہ دے دیتا ہے. تو علی خان جب بارش رکتی ہے تو گھر واپس چلا آتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اب یہ ایپیسوڈ اگلا جو ہے ایپیسوڈ 8, اس کی کہانی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. ایپیسوڈ 7 جو ہے اس کی بات کریں تو ایپیسوڈ 7 آیا تھا 13 زینب قیوم ایز عطیہ. تو فیروز خان کا جو کردار ہے علی, اسے جو ہے ایپیسوڈ 6 کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے میرال کے ساتھ. میرال اس سے ناراض ہو جاتی ہے. میرال جب ناراض ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرال اس سے ناراض ہو. تو وہ میرال کو منانے کے لیے جو ہے گھر سے نکلتا ہے اس کے گھر جانے کے لیے, کیونکہ وہ بہت امیر ہوتا ہے, اپنے باپ کی اکلوتی ہی اولاد ہوتا ہے اور اس کا باپ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہی مار گیا ہوتا ہے. تو اب ساری دولت جتنی بھی ہوتی ہے اس کے باپ کی وہ اس کے پاس آ جاتی ہے. وہ اس کا باپ بہت امیر انسان تھا, اس کے پالیٹیشنز کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے تعلقات تھے. تو جیسے وہ باہر نکل گیا اس کی سکیورٹی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. ایک بندہ جو ہے اس کی سکیورٹی میں ہی ہوتا ہے جو کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ غدار نکلتا ہے, لیکن ابھی سکیورٹی میں ہے. وہ ایک باتیں کر رہا ہوتا ہے میٹھی میٹھی کسی سے, تو علی خان اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے گاڑی کی چابی تو میں جا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے آپ اکیلے نہ جائیں, آپ کو خطرہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا, کوئی خطرہ نہیں مجھے. تو اس کا سکیورٹی گارڈ جو ہے علی خان کو اس پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے ایسے کیوں بول رہا ہے, اور اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کس سے فون پر باتیں کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی وائف سے باتیں کر رہا ہوں. تو وہ آگے سے علی خان مذاق میں سے کہتا ہے کہ تمہاری ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج. تو وہ کہتا ہے ٹوٹلی لو میرج ہے 100% یعنی کہ فل. تو علی خان ہنستا ہے اور کہتا ہے اچھا تو اس کو قائم رکھنا ہے. اسی طرح وہ کچھ بولتا ہے, اس کو ٹونٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے. لیکن بعد میں اسی ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ریویل ہوگا جب علی خان پر کوئی حملہ ہوگا تو یہ جو بندہ تھا اس کی سکیورٹی میں ہے, اس نے ہی علی خان پر جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے. لیکن فی الحال علی خان جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کا نام میرال ہوتا ہے, جس کے گھر کے میں وہ پہلے جاتا ہے, جس کے جو خلاف لوگ تھے اس کے ساتھ علی خان لڑتا بھی ہے. تو میرال تو اس کو بہت زیادہ لڑکی پسند تھی, تو وہ میرال سے ملنے اکیلا ہی جاتا ہے کیونکہ وہ سکیورٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا. اب وہ باہر کھڑا رہتا ہے اور میرال کو فون کرتا ہے. میرال پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی, پھر میرال آخری اس کا فون اٹھا لیتی ہے. میرال سے وہ باتیں کرتا ہے, میرال کو کہتا ہے کہ نیچے آؤ میں نے تم سے معافی مانگنی ہے. تو میرال کہتی ہے چلے جاؤ ادھر سے, میں نے کوئی تمہیں جو ہے سوری نہیں کہنا. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں سوری کہنا ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں, تم مت کہو سوری. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نیچے نہیں آؤ گی میں تمہیں سوری نہیں بول دیتا, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. تو میرال بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے تم جان بوجھ کیسا من تنگ کرو, چلے جاؤ ادھر سے, بارش آنے والی ہے, موسم خراب ہونے والا ہے. تو وہ میرال علی خان کہتا ہے جو مرضی کر لو, میں تو سوری کہے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا. اس پر میرال کہتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم بارش میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں. یہی کہہ کر میرال فون بند کر دیتی ہے اور اندر جا کر اپنے کمپیوٹر پر جو ہے کچھ کام کرنے لگتی ہے. تھوڑا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. علی خان وہیں بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے, اس کا انتظار کرتا ہے. پھر وہ میرال کو دوبارہ کال کرتا ہے. میرال پھر کہتی ہے کہ تم یہاں سے گئے نہیں ابھی تک. وہ کہتا ہے نہیں میں آج ساری رات شاید ہوں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. اس پر میرال جو ہے کہتے ہیں باڑ میں جاؤ بیٹھے رہو. تو علی خان جو ہے وہاں پر کھڑا رہتا ہے. وہیں پر تھوڑی دیر پر بہت زیادہ طوفان آندھی آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش آنے کے بعد بھی جب ایک دم میرال کو یاد آتا ہے تو علی خان نے تو کہا تھا میں بارش میں بھی ادھر کھڑا رہوں گا. وہ بھاگ کر اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہے تو علی خان ادھر ہی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے. وہ فوراً اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک کدھر ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں اگر ساری رات بارش رہی تو میں تب بھی ادھر ہی کھڑا رہوں گا, تم جب تک میں سوری بولنے کے لیے نیچے نہیں آتی میں تب تک نہیں جاؤں گا. تو میرال کہتے ٹھیک ہے بابا میں نے تمہاری سوری ایکسیپٹ کی, اب تو چلے جاؤ, تمہیں یہاں پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے, تم بہت بڑے پاگل ہو چکے ہو میرے پیچھے. تو اس پر علی ہنستا ہے اور وہاں پر اس کا ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ کا جس میں میرال رہتی ہے. تو وہ اسے جو ہے پناہ دے دیتا ہے. تو علی خان جب بارش رکتی ہے تو گھر واپس چلا آتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اب یہ ایپیسوڈ اگلا جو ہے ایپیسوڈ 8, اس کی کہانی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. ایپیسوڈ 7 جو ہے اس کی بات کریں تو ایپیسوڈ 7 آیا تھا
13 मई 2026 को एपिसोड 8 14 मई 2026 को आपको हर पल जियो के ऑफिशियल टीवी चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार इसकी व्यूवरशिप पर है। हर पल जियो का ड्रामा है ये, और फिरोज़ खान और सहर हाशमी इसमें मेन किरदार में है। अब एपिसोड 8 के अंदर जो कहानी थोड़ी और सीरियस होने लगती है, कहानी के अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं। एपिसोड 8 की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है मलक हशमत, जो कि महमूद असलम का किरदार है। उसके अली के साथ, अली खान के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अली खान तो एक बहुत अमीर शख्स होता है, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा अमीर होता है, आम अमीरों से का भी अमीर होता है। तो हशमत जो है मलिक, उसको अपनी, वो एक पॉलिटिशियन होता है हरामी किस्म का, उसको अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए अली खान की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अली खान उसको मुंह नहीं लगाता। लेकिन अली खान का बाप उसका दोस्त था कभी, तो एक और बंदा उनके दरमियान में आता है, वो उनमें सुलह करवाने की कोशिश करता है। जब वो अली खान को बुलाता है तो अली खान मिलने मलक हशमत के घर जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी होता है, और अली खान के साथ वो मलक हशमत बातें करते हैं। तो वो मलक हशमत अली खान को धमकी देता है कि तुम मेरे साथ तलकार ठीक कर लो। इस पर अली तो बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है तुम एक मामूली किस्म के टुच्चे से पॉलिटिशियन हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इस पर जो है जो मलिक हशमत है, वो दूसरा जो बंदा जो सुलह करवा रहा होता है, उसको कहते हैं आप देख सकते हैं इसके तेवर की, किस तरह लड़का मेरे से बातें करता है, इसको तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की, बड़े से बात करने की। तो उस पर अली खान कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, मुझे तुम्हारी दोस्ती या दुश्मनी से कोई गिला जो है फ़ायदा नहीं या नुकसान नहीं, तुम जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। ये कहकर अली जो है उन दोनों की बात टालते हुए वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है। इस पर जो है मलक हशमत जो है वो भड़क जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है, वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर एक और गुंडानुमा लड़का आ जाता है, वो कहता है कि मुझे मौका दीजिए, मैं अली खान को मज़ा चखाऊँ, मैंने भी एक बदला चुकाना है। इस पर मलिक हशमत हो ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुमने क्यों इससे बदला चुकाना है। वो कहता है कि ये एक लड़की जो है ये इसकी दोस्त है, और वो लड़की कोई और नहीं, वो मिराल ही होती है। वो कहती है वो लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब मैं उस लड़की के साथ इसने भी मिलकर उसका साथ दिया था, तो मैं तो पहले उस लड़की को भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रही, और ये अपने बाप की इकलौती औलाद है, और मैं इसको भी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। ये कहकर मलिक हशमत उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो इसी के साथ जब हम आगे देखते हैं इस एपिसोड 8 के अंदर, तो अली खान रात के अंधेरे में वापस आ रहा होता है अपने घर की तरफ, तो रास्ते में ही उस पर अटैक हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आगे क्या होता है वो तो आपको पता ही चलने वाला है। लेकिन कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की हो चुकी है इस शदाई ड्रामा की। शदाई ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और उसने पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। बहुत ज़्यादा जगहों पर इसने पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है किया है, और इसकी वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको, और लोग कह रहे हैं कि इस तरह का ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। बाय द वे इसके पहले एपिसोड पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, क्योंकि अली खान की फ़ैन फॉलोइंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो है इसी वजह से जो ड्रामास हैं इस तरह के जो है वो भी पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत मजबूत हो रही है। शदाई ड्रामा में जो किरदार निभाया है इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 13 मई 2026 को एपिसोड 8 14 मई 2026 को आपको हर पल जियो के ऑफिशियल टीवी चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार इसकी व्यूवरशिप पर है। हर पल जियो का ड्रामा है ये, और फिरोज़ खान और सहर हाशमी इसमें मेन किरदार में है। अब एपिसोड 8 के अंदर जो कहानी थोड़ी और सीरियस होने लगती है, कहानी के अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं। एपिसोड 8 की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है मलक हशमत, जो कि महमूद असलम का किरदार है। उसके अली खान के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अली खान तो एक बहुत अमीर शख्स होता है, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा अमीर होता है, आम अमीरों से का भी अमीर होता है। तो हशमत जो है मलिक, उसको अपनी, वो एक पॉलिटिशियन होता है हरामी किस्म का, उसको अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए अली खान की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अली खान उसको मुंह नहीं लगाता। लेकिन अली खान का बाप उसका दोस्त था कभी, तो एक और बंदा उनके दरमियान में आता है, वो उनमें सुलह करवाने की कोशिश करता है। जब वो अली खान को बुलाता है तो अली खान मिलने मलक हशमत के घर जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी होता है, और अली खान के साथ वो मलक हशमत बातें करते हैं।
تو وہ ملک حشمت کو ملک حشمت علی خان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لو۔ اس پر علی تو بہت زیادہ امیر زیادہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے تم ایک معمولی قسم کے ٹچے سے پولیٹیشین ہو، تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ اس پر جو ہے جو ملک حشمت ہے وہ دوسرا جو بندہ جو صلح کروا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تیور کہ کس طرح لڑکا میرے سے باتیں کرتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، بڑے سے بات کرنے کی۔ تو اس پر علی خان کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم کون ہو، تم کیا کرتے ہو، مجھے تمہاری دوستی یا دشمنی سے کوئی گلا جو ہے فائدہ نہیں یا نقصان نہیں، تم جو میرا اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو۔ یہ کہہ کر علی جو ہے ان دونوں کی بات ٹالتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس پر جو ہے ملک حشمت جو ہے وہ بھڑک جاتا ہے، وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ بھی وہاں سے جانے لگتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک اور گنڈا نما لڑکا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دیجیے، میں علی خان کو مزہ چکھاؤں، میں نے بھی ایک بدلہ چکانا ہے۔ اس پر ملک حشمت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیوں اس کے بدلہ چکانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکی جو ہے یہ اس کی دوست ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہ میرال ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ لڑکی نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب میں اس لڑکی کے ساتھ اس نے بھی مل کر اس کا ساتھ دیا تھا، تو میں تو پہلے اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں مل نہیں رہی، اور یہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور میں اس کو بھی انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر ملک حشمت اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ تو اسی کے ساتھ جب ہم آگے دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ 8 کے اندر، تو علی خان رات کے اندھیرے میں واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں ہی اس پر اٹیک ہو جاتا ہے، اور اسی سسپینس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی چلنے والا ہے۔ لیکن کہانی کافی زیادہ مزے کی ہو چکی ہے اس شیدائی ڈرامہ کی۔ شیدائی ڈرامہ جو ہے وہ کافی زیادہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور اس نے پاکستان انڈسٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، بہت زیادہ جگہوں پر اس نے پاکستان انڈسٹری کو جو ہے وہ جو ہے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈرامہ پاکستان انڈسٹری کو بہت زیادہ بوسٹ دے گا۔ بائی دا وے اس کے پہلے ایپیسوڈ پر 1 کروڑ سے زیادہ ویوز آ گئے تھے، کیونکہ علی خان کی فین فالوئنگ اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہے اسی وجہ سے جو ڈراماز ہیں اس طرح کے جو ہے وہ بھی پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ بوسٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری نہیں، ڈرامہ انڈسٹری پاکستان کی بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ شیدائی ڈرامہ میں جو کردار نبھایا ہے اس کی کہانی بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمال کا ڈرامہ ہے، اور پوری دنیا سے اس کو جو ہے پذیرائی مل رہی ہے، اور جو ہے لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامہ میں جو ہے جو میرال ہوتی ہے وہ جو ہے چونک جاتی ہے اچانک سے۔ علی نے اس پر ایک نظر ڈالی، سادہ لباس بغیر کسی بناوٹی کے، دوسرے شہر میں ایک جو ہے کونے میں سادہ سے اپارٹمنٹ میں میرال اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھی رات کے تک کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے مزید پر حالی بگ سابز کے گرد سے جاگ رہی ہے۔ میرال ان لڑکیوں میں سے تھی، صبح تک مکمل ہونی چاہیے۔ عطیہ بھی آہ بھری، آپ کو پتہ ہے نا کل انٹرویو ہے۔ میرال نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا، یہی انٹرویو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، یہ واقعی کمپنی اتنی بڑی ہے۔ میرال کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہان گروپ اگر وہاں جاب مل گئی تو صرف نوکری نہیں پورا مستقبل بدل جائے گا۔ عطیہ خوشی سے بولی، تو پھر آپ ضرور سلیکٹ ہوں گی۔ میرال نے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عزیز سا حشا تھا جسے قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہو۔ اگلی صبح ہان گروپ کا ہیڈ آفس جو ہے وہ 50 سالہ منزلہ کے امیدوار کی قدار تھی۔ میرال گہری سانس لی اور اندر داخل ہوئی، وہ اعتماد تھی پورے، لیکن جیسے لفٹ کے دروازے بند ہوئے ایک ہاتھ نے اسے روک لیا۔ دروازہ کھلا، کالا سوٹ، سنجیدہ چہرہ، تیز نگاہیں، علی خان۔ میرال ایک لمحے کو اسے دیکھ کر پھر نظریں پھیلی، لفٹ میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے اس پر ایک نظر آئی، سادہ لباس بغتی ہے اس کے باپ کی، وہ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ اس کا باپ بہت امیر انسان تھا، اس کے پالیٹیشنز کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے تعلقات تھے، تو جیسے وہ باہر نکل گیا اس کی سیکورٹی اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کی سیکورٹی میں ہی ہوتا ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ غدار نکلتا ہے، لیکن ابھی سیکورٹی میں ہے۔ وہ ایک باتیں کر رہا ہوتا ہے میٹھی میٹھی کسی سے، تو علی خان اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے گاڑی کی چابی دو، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے آپ اکیلے نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی خطرہ نہیں مجھے۔ تو اس کا سیکورٹی گارڈ جو ہے علی خان کو اس پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے، ایسے کیوں بول رہا ہے، اور اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کس سے فون پر باتیں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں
جو ہے اپنی وائف سے باتیں کر رہا ہوں، تو وہ آگے سے علی خان مذاق میں سے کہتا ہے کہ تمہاری ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج؟ تو وہ کہتا ہے ٹوٹلی لو میرج ہے 100%، یعنی کہ فل۔ تو علی خان ہنستا ہے اور کہتا ہے اچھا تو اس کو قائم رکھنا ہے، اسی طرح وہ کچھ بولتا ہے، اس کو ٹونٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اسی ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ریویل ہوگا جب علی خان پر کوئی حملہ ہوگا تو یہ جو بندہ تھا اس کی سکیورٹی میں ہے، اس نے ہی علی خان پر جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے۔ لیکن فی الحال علی خان جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کا نام میرال ہوتا ہے، جس کے گھر کے میں وہ پہلے جاتا ہے، اور جس کے جو خلاف لوگ تھے اس کے ساتھ علی خان لڑتا بھی ہے۔ تو میرال تو اس کو بہت زیادہ لڑکی پسند تھی، تو وہ میرال سے ملنے اکیلا ہی جاتا ہے کیونکہ وہ سکیورٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ باہر کھڑا رہتا ہے اور میرال کو فون کرتا ہے۔ میرال پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، پھر میرال آخری اس کا فون اٹھا لیتی ہے، میرال سے وہ باتیں کرتا ہے، میرال کو کہتا ہے کہ نیچے آؤ، میں نے تم سے معافی مانگنی ہے۔ تو میرال کہتی ہے چلے جاؤ ادھر سے، میں نے کوئی تمہیں جو ہے سوری نہیں کہنا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں سوری کہنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں، تم مت کہو سوری۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نیچے نہیں آؤ گی میں تمہیں سوری نہیں بول جاتا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ تو میرال بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے تم جان بوجھ کے ایسا مت تنگ کرو، چلے جاؤ ادھر سے، بارش آنے والی ہے، موسم خراب ہونے والا ہے۔ تو وہ میرال علی خان کہتا ہے تم جو مرضی کر لو، میں تو سوری کہے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس پر میرال کہتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم بارش میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں۔ یہی کہہ کر میرال فون بند کر دیتی ہے اور اندر جا کر اپنے کمپیوٹر پر جو ہے کچھ کام کرنے لگتی ہے۔ تھوڑا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، علی خان وہیں بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ میرال کو دوبارہ کال کرتا ہے، میرال پھر کہتی ہے کہ تم یہاں سے گئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہتا ہے نہیں میں آج ساری رات ہوں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ اس پر میرال جو ہے کہتے ہیں باڑ میں جاؤ بیٹھے رہو۔ تو علی خان جو ہے وہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہیں پر تھوڑی دیر پر بہت زیادہ طوفان آندھی آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش آنے کے بعد بھی جب ایک دم میرال کو یاد آتا ہے تو علی خان نے تو کہا تھا میں بارش میں بھی ادھر کھڑا رہوں گا، وہ بھاگ کر اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہے تو علی خان ادھر ہی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک ادھر ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں اگر ساری رات بارش رہی تو میں تب بھی ادھر ہی کھڑا رہوں گا، تم جب تک میں سوری بولنے کے لیے نیچے نہیں آتی میں تب تک نہیں جاؤں گا۔ تو میرال کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا میں نے تمہاری سوری ایکسیپٹ کی، اب تو چلے جاؤ، تمہیں یہاں پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے، تم بہت بڑے پاگل ہو چکے ہو میرے پیچھے۔ تو اس پر علی خان ہنستا ہے اور وہاں پر اس کا ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ کا جس میں میرال رہتی ہے، تو وہ اسے جو ہے پناہ دے دیتا ہے۔ تو علی خان جب بارش رکتی ہے تو گھر واپس چلا آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اب یہ ایپیسوڈ اگلا جو ہے ایپیسوڈ 8، اس کی کہانی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ایپیسوڈ 7 جو ہے اس کی بات کریں تو ایپیسوڈ 7 آیا تھا 13 مئی 2026 کو۔ ایپیسوڈ 8 14 مئی 2026 کو آپ کو ہر پل جیو کے آفیشیل ٹی وی چینل اور آفیشیل یوٹیوب چینل پر ملے گا۔ بہت زیادہ شاندار اس کی ویورشپ پر ہے، ہر پل جیو کا ڈرامہ ہے یہ، اور فیروز خان اور سحر ہاشمی اس میں مین کردار میں ہے۔ اب ایپیسوڈ 8 کے اندر کہانی تھوڑی اور سیریس ہونے لگتی ہے، کہانی کے اندر ٹوسٹ آنے لگتے ہیں۔ ایپیسوڈ 8 کی کہانی بہت زیادہ مزیدار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ملک حشمت، جو کہ محمود اسلم کا کردار ہے۔ اس کے علی کے ساتھ علی خان کے ساتھ تھوڑی گڑبڑ ہوگی تھی کیونکہ علی خان تو ایک بہت امیر شخص ہوتا ہے، اپنے علاقے کا بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، عام امیروں سے کا بھی امیر ہوتا ہے۔ تو حشمت جو ہے ملک اس کو اپنی، وہ ایک پولیٹیشین ہوتا ہے حرامی قسم کا، اس کو اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے علی خان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علی خان اس کو منہ نہیں لگاتا۔ لیکن علی خان کا باپ اس کا دوست تھا کبھی، تو ایک اور بندہ ان کے درمیان میں آتا ہے، وہ ان میں صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ علی خان کو بلاتا ہے تو علی خان ملنے ملک حشمت کے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ بندہ بھی ہوتا ہے، اور علی خان کے ساتھ وہ ملک حشمت باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ملک حشمت علی خان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لو۔ اس پر علی تو بہت زیادہ امیر زیادہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے تم ایک معمولی قسم کے ٹوچے سے پولیٹیشین ہو، تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ اس پر جو ہے جو ملک حشمت ہے وہ دوسرا جو بندہ جو صلح کروا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تیور کی کس طرح لڑکا میرے سے باتیں کرتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، بڑے سے بات کرنے کی۔ تو اس پر علی خان کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم کون ہو، تم کیا کرتے ہو، مجھے تمہاری دوستی یا دشمنی سے کوئی گلا جو ہے فائدہ نہیں یا نقصان نہیں، تم جو میرا اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو۔ یہ کہہ کر علی جو ہے ان دونوں کی بات ٹالتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس پر جو ہے ملک حشمت جو ہے وہ بھڑک جاتا ہے، وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ بھی وہاں سے جانے لگتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک اور گنڈا نما لڑکا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دیجیے، میں علی خان کو مزہ چکھاؤں، میں نے بھی ایک بدلہ چکانا ہے اس پہ۔ اور
بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمال کا ڈرامہ ہے اور پوری دنیا سے اس کو جو ہے پذیرائی مل رہی ہے، اور جو ہے لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامہ میں جو ہے جو میرال ہوتی ہے وہ جو ہے چونک جاتی ہے اچانک سے۔ علی نے اس پر ایک نظر ڈالی، سادہ لباس بغیر کسی بناوٹی کے۔ دوسرے شہر میں ایک جو ہے کونے میں سادہ سے اپارٹمنٹ میں میرال اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھی رات کے تک کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے مزید پر خالی مگ سابز کے گرد سے جاگ رہی ہے۔ میرال ان لڑکیوں میں سے تھی، صبح تک مکمل ہونی چاہیے۔ عطیہ بھی آہ بھری، آپ کو پتہ ہے نا کل انٹرویو ہے۔ میرال نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا، یہی انٹرویو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، یہ واقعی کمپنی اتنی بڑی ہے۔ میرال کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہان گروپ اگر وہاں جاب مل گئی تو صرف نوکری نہیں، پورا مستقبل بدل جائے گا۔ عطیہ خوشی سے بولی، تو پھر آپ ضرور سلیکٹ ہوں گی۔ میرال نے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عزیز سا خدشہ تھا جسے قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہو۔ اگلی صبح ہان گروپ کا ہیڈ آفس جو ہے وہ 50 سالہ منزلہ کے امیدوار کی قدار تھی۔ میرال گہری سانس لی اور اندر داخل ہوئی۔ وہ اعتماد تھی پورے، لیکن جیسے لفٹ کے دروازے بند ہوئے ایک ہاتھ نے اسے روک لیا۔ دروازہ کھلا، کالا سوٹ، سنجیدہ چہرہ، تیز نگاہیں، علی خان۔ میرال ایک لمحے کو اسے دیکھ کر پھر نظریں پھیلی۔ لفٹ میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے اس پر ایک نظر آئی، سادہ لباس بغیر کسی بناوٹ کے، مگر اس چہرے پر عجیب سی کشش۔ لفٹ اچانک جھٹکے سے رکی، روشنی بند ہو گئی۔ میرال چونک کر گری۔ او گریٹ، علی نے پرسکون لہجے میں کہا، ریلیکس، بیک اپ آن ہو جائے گا۔ میرال نے تنزیہ سے کہا، سب کو ایپ جیسا سکون تھا مسٹر۔ علی نے کہا، یہ سامنے سنتے ہی میرال کا رنگ بدل گیا، وہ سیدھی کھڑی ہوئی گی۔ اوہ، علی والے مسکرا کر پوچھا، اور آپ؟ میرال، انٹرویو جی، یہ کافی اعتماد ہے آپ میں۔ میرال نے فوراً جواب دیا، اور غرور آپ میں۔ علی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دلچسپ۔ اچانک روشنی واپس آئی، لفٹ کھل گئی، علی باہر نکلا، پھر مڑا، بیسٹ آف لک مس میرال۔ میرال نے دل ہی دل کو خود کوسا، پہلے دن کمپنی کے مالک سے لوچ گئی، شاباش۔ دوپہر کو انٹرویو روم میں جب میرال داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں رک گئے، اور اس کا باپ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہی مار گیا ہوتا ہے، تو اب ساری دولت جتنی بھی ہوتی ہے اس کے باپ کی وہ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ اس کا باپ بہت امیر انسان تھا، اس کے پالیٹیشنز کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے تعلقات تھے۔ تو جیسے وہ باہر نکل گیا، اس کی سیکورٹی اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کی سیکورٹی میں ہی ہوتا ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ غدار نکلتا ہے، لیکن ابھی سیکورٹی میں ہے۔ وہ ایک باتیں کر رہا ہوتا ہے میٹھی میٹھی کسی سے، تو علی خان اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے، گاڑی کی چابی دو، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے، آپ اکیلے نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی خطرہ نہیں مجھے۔ تو اس کا سیکورٹی گارڈ جو ہے علی خان کو اس پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے، ایسے کیوں بول رہا ہے، اور اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کس سے فون پر باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی وائف سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ آگے سے علی خان مذاق میں سے کہتا ہے کہ تمہاری ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج؟ تو وہ کہتا ہے ٹوٹلی لو میرج ہے، 100%، یعنی کہ فل۔ تو علی خان ہنستا ہے اور کہتا ہے، اچھا، تو اس کو قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ کچھ بولتا ہے، اس کو ٹونٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اسی ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ریویل ہوگا، جب علی خان پر کوئی حملہ ہوگا تو یہ جو بندہ تھا اس کی سیکورٹی میں ہے، اس نے ہی علی خان پر جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے۔ لیکن فی الحال علی خان جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کا نام میرال ہوتا ہے، جس کے گھر کے میں وہ پہلے جاتا ہے، جس کے جو خلاف لوگ تھے اس کے ساتھ علی خان لڑتا بھی ہے۔ تو میرال تو اس کو بہت زیادہ لڑکی پسند تھی، تو وہ میرال سے ملنے اکیلا ہی جاتا ہے کیونکہ وہ سیکورٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ باہر کھڑا رہتا ہے اور میرال کو فون کرتا ہے۔ میرال پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، پھر میرال آخری اس کا فون اٹھا لیتی ہے۔ میرال سے وہ باتیں کرتا ہے، میرال کو کہتا ہے کہ نیچے آؤ، میں نے تم سے معافی مانگنی ہے۔ تو میرال کہتی ہے، چلے جاؤ ادھر سے، میں نے کوئی تمہیں جو ہے سوری نہیں کہنا۔ تو وہ کہتا ہے، نہیں، میں نے تمہیں سوری کہنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے، نہیں، مجھے ضرورت نہیں، تم مت کہو سوری۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نیچے نہیں آؤ گی میں تمہیں سوری نہیں بول دیتا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ تو میرال بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، تم جان بوجھ کے ایسا مت تنگ کرو، چلے جاؤ ادھر سے، بارش آنے والی ہے، موسم خراب ہونے والا ہے۔ تو وہ میرال علی خان کہتا ہے، جو مرضی کر لو، میں تو سوری کہے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس پر میرال کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم بارش میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں۔ یہی کہہ کر میرال فون بند کر دیتی ہے اور اندر جا کر اپنے کمپیوٹر پر جو ہے کچھ کام کرنے لگتی ہے۔ تھوڑا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، علی خان وہیں بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ میرال کو دوبارہ کال کرتا ہے۔ میرال پھر کہتی ہے کہ تم یہاں سے گئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہتا ہے، نہیں، میں آج ساری رات شاید ہوں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ اس پر میرال جو ہے کہتے ہیں، باڑ میں جاؤ، بیٹھے رہو۔ تو علی خان جو ہے وہاں پہ کھڑا رہتا ہے،
वहीं पर थोड़ी देर पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आंधी आती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश आने के बाद भी जब एकदम मिराल को याद आता है तो अली खान ने तो कहा था मैं बारिश में भी इधर खड़ा रहूँगा। वो भाग कर अपनी खिड़की से देखती है तो अली खान उधर ही बारिश में भीग रहा होता है। वो फ़ौरन उसको फ़ोन करती है और कहती है तुम अभी तक किधर हो? तो वो कहता है हाँ, अगर सारी रात बारिश रही तो मैं तब भी इधर ही खड़ा रहूँगा, तुम जब तक मैं सॉरी बोलने के लिए नीचे नहीं आती मैं तब तक नहीं जाऊँगा। तो मिराल कहते ठीक है बाबा, मैंने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट की, अब तो चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बहुत बड़े पागल हो चुके हो मेरे पीछे। तो इस पर अली हंसता है और वहाँ पर उसका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है उस बिल्डिंग का जिसमें मिराल रहती है, तो वो से जो है पनाह दे देता है। तो अली जब बारिश रुकती है तो घर वापस चला आता है, बहुत खुश होता है। अब ये एपिसोड अगला जो है एपिसोड 8, इसकी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एपिसोड 7 जो है उसकी बात करें तो एपिसोड 7 आया था 13 मई 2026 को। एपिसोड 8 14 मई 2026 को आपको हर पल जियो के ऑफिशियल टीवी चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार इसकी व्यूवरशिप पर है। हर पल जियो का ड्रामा है ये, और फिरोज़ खान और सहर हाशमी इसमें मेन किरदार में है। अब एपिसोड 8 के अंदर कहानी थोड़ी और सीरियस होने लगती है, कहानी के अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं। एपिसोड 8 की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है मलक हशमत, जो कि महमूद असलम का किरदार है। उसके अली खान के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अली खान तो एक बहुत अमीर शख्स होता है, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा अमीर होता है, आम अमीरों से का भी अमीर होता है। तो हशमत जो है मलिक, उसको अपनी, वो एक पॉलिटिशियन होता है हरामी किस्म का, उसको अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए अली खान की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अली खान उसको मुंह नहीं लगाता। लेकिन अली खान का बाप उसका दोस्त था कभी, तो एक और बंदा उनके दरमियान में आता है, वो उनमें सुलह करवाने की कोशिश करता है। जब वो अली खान को बुलाता है तो अली खान मिलने मलक हशमत के घर जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी होता है, और अली खान के साथ वो मलक हशमत बातें करते हैं। तो वो मलक हशमत अली खान को धमकी देता है कि तुम मेरे साथ तलकार ठीक कर लो। इस पर अली तो बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है तुम एक मौलिक किस्म के टुच्चे से पॉलिटिशियन हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इस पर जो है जो मलिक हशमत है, वो दूसरा जो बंदा जो सुलह करवा रहा होता है उसको कहते हैं आप दे सकते हैं इसके तेवर के, किस तरह लड़का मेरे से बातें करता है, इसको तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की, बड़े से बात करने की। तो उस पर अली खान कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, मुझे तुम्हारी दोस्ती या दुश्मनी से कोई गिला जो है फ़ायदा नहीं या नुकसान नहीं, तुम जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। ये कहकर अली जो है उन दोनों की बात टालते हुए वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है। इस पर जो है मलक हशमत जो है वो भड़क जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है, वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर एक और गुंडानुमा लड़का आ जाता है, वो कहता है कि मुझे मौका दीजिए, मैं अली खान को मज़ा चखाऊँ, मैंने भी एक बदला चुकाना है। इस पर मलिक हशमत हो ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुमने क्यों उसके बदला चुकाना है। वो कहता है कि उसके पॉलिटिशियंस के साथ भी बहुत बड़े बड़े तलक़ात थे। तो जैसे वो बाहर निकल गया उसकी सिक्योरिटी उसके साथ आ जाती है। एक बंदा जो है उसकी सिक्योरिटी में ही होता है, जो कि बाद में पता चलेगा कि गरदार निकलता है, लेकिन अभी सिक्योरिटी में है। वो एक बातें कर रहा होता है मीठी मीठी किसी से, तो अली खान उसको देख लेता है और उसको अपने पास बुलाता है और कहता है गाड़ी की चाबी दो, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है आप अकेले ना जाएँ, आपका खतरा है। वो कहता है नहीं मैं अकेला ही जाऊँगा, कोई खतरा नहीं मुझे। तो उसका सिक्योरिटी गार्ड जो है अली खान को उस पर थोड़ा सा शक होता है ऐसे क्यों बोल रहा है, और उससे वो पूछता है कि तुम किससे फ़ोन पर बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जो है अपनी वाइफ से बातें कर रहा हूँ। तो वो आगे से अली खान मजाक में से कहता है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज। तो वो कहता है टोटली लव मैरिज है 100%, यानी कि फुल। तो अली खान हंसता है और कहता है अच्छा तो इसको कायम रखना है। इसी तरह वो कुछ बोलता है, उसको टोंट करके वो चला जाता है। लेकिन बाद में इसी एपिसोड के अंदर हमें रिवील हो गया जब अली खान पर कोई हमला होगा तो ये जो बंदा था इसकी सिक्योरिटी में है, इसने ही अली खान पर जो है वो हमला करवाता है। लेकिन फ़िलहाल अली खान जो है वो अपनी जो है एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम मिराल होता है, जिसके घर के में वो पहले जाता है, जिसके जो गुलाब लोग थे उसके साथ अली खान लड़ता भी है। तो मिराल तो उसको बहुत ज़्यादा लड़की पसंद थी, तो वो मिराल से मिलने अकेला ही जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी के साथ नहीं जा सकता था। अब वो बाहर खड़ा रहता है और मिराल को फ़ोन करता है। मिराल पहले तो उसका फ़ोन नहीं उठाती, फिर मिराल आखिरी उसका फ़ोन उठा लेती है। मिराल से वो बातें करता है, मिराल को कहता है कि नीचे आओ, मैंने तुमसे माफ़ी मांगनी है। तो मिराल कहती है चले जाओ इधर से, मैंने कोई तुम्हें जो है सॉरी नहीं कहना। तो वो कहता है नहीं मैंने तुम्हें सॉरी कहना है। तो वो कहती है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, तुम मत कहो सॉरी। तो इस पर वो कहता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आओगी मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल देता, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो मिराल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, वो कहती है तुम जानबूझ के ऐसा मत तंग करो, चले जाओ इधर से।
بارش آنے والی ہے، موسم خراب ہونے والا ہے۔ تو وہ میرال علی خان کہتا ہے جو مرضی کر لو، میں تو سوری کے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس پر میرال کہتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم بارش میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں۔ یہی کہہ کر میرال فون بند کر دیتی ہے اور اندر جا کر اپنے کمپیوٹر پر جو ہے کچھ کام کرنے لگتی ہے۔ تھوڑا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، علی خان وہیں بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ میرال کو دوبارہ کال کرتا ہے، میرال پھر کہتی ہے کہ تم یہاں سے گئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں آج ساری رات شاید ہوں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ اس پر میرال جو ہے کہتے ہیں باڑ میں جاؤ، بیٹھے رہو۔ تو علی خان جو ہے وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ وہیں پر تھوڑی دیر پر بہت زیادہ طوفان آندھی آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش آنے کے بعد بھی جب ایک دم میرال کو یاد آتا ہے تو علی خان نے تو کہا تھا میں بارش میں بھی ادھر کھڑا رہوں گا، وہ بھاگ کر اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہے تو علی خان ادھر ہی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک کدھر ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں اگر ساری رات بارش رہی تو میں تب بھی ادھر ہی کھڑا رہوں گا، تم جب تک میں سوری بولنے کے لیے نیچے نہیں آیا۔ سوری لکھ رکھا ہو۔ اگلی صبح ہان گروپ کا ہیڈ آفس جو ہے وہ 50 سالہ منزلہ کے امیدواروں کی تعداد تھی۔ میرال گہری سانس لی اور اندر داخل ہوئی۔ وہ اعتماد تھی پورے، لیکن جیسے لفٹ کے دروازے بند ہوئے ایک ہاتھ نے اسے روک لیا۔ دروازہ کھلا، کالا سوٹ سنجیدہ چہرہ، تیز نگاہیں، علی خان۔ میرال ایک لمحے کو اسے دیکھ کر پھر نظریں پھیلی۔ لفٹ میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے اس پر ایک نظر آئی، سادہ لباس، بغیر کسی بناوٹ کے، مگر اس چہرے پر عجیب سی کشش۔ لفٹ اچانک جھٹکے سے رکی، روشنی بند ہو گئی۔ میرال چونک کر گری۔ او گریٹ! علی نے پرسکون لہجے میں کہا ریلیکس، بیک اپ آن ہو جائے گا۔ میرال نے تنزیہ دے کہا سب کو ایپ جیسا سکونیت اب مسٹر۔ علی نے کہا یہ سامنے سنتے ہی میرال کا رنگ بدل گیا، وہ سیدھی کھڑی ہوئی گی۔ اوہ! علی والے مسکرا کر پوچھا اور آپ؟ میرال انٹرویو جی، یہ کافی اعتماد ہے آپ میں۔ میرال نے فوراً جواب دیا اور غرور آپ میں۔ علی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دلچسپ۔ اچانک روشنی واپس آئی، لفٹ کھل گئی، علی باہر نکلا، پھر مڑا بیسٹ آف لک مس میرال۔ میرال نے دل ہی دل کو خود کوسا، پہلے دن کمپنی کے مالک سے لوچ گئی، شاباش۔ دوپہر کو انٹرویو روم میں جب میرال داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے سینٹرل چیئر پر علی خان بیٹھا تھا، اس کی نظریں سیدھی میرال پر تھی۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ میرال بیٹھ گئی۔ پینل کے سوالات شروع ہو گئے، ہر سوال کا جواب اس نے پورے اعتماد سے دیا۔ آخر میں علی نے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس پروجیکٹ میں سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میرال نے چند سیکنڈ فائل دیکھی، پھر جھجک اور بے جھجک بولی پورا پروجیکٹ ہی فلائڈ ہے۔ کمرے میں خاموشی ساری۔ ایک پینلسٹ بولا ایکسکیوز می۔ تو اسی سسپینس کے ساتھ میرال نے اعتماد سے کہا اگر یہ لانچ ہوئی تو 6 ماہ میں کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ سب حیران تھے، علی خان کی نظر اس پر جمی تھی۔ اور آپ اتنے یقین کے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرال نے تفصیل سے پورا حساب سمجھایا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ درست تھی۔ علی نے کرسی سے ٹیل گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یو ہرڈ۔ میرال بھی چونک گئی۔ ابھی؟ جی ابھی۔ تو اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ نمبر جو 6 ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 8 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس ایپیسوڈ کے بارے میں؟ اگر آپ نے اس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔